وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأفراده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. بعد حمدي والصلاة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي وعظمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وأمر جميع المؤمنين والمؤمنات تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شفيعنا طبيبنا معوانا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وأحفاده أجمعين دائما أبدا أبدا إلى يوم الدين. تمام تعریف اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں، وہ تنہا و اکیلا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب پر، بزرگان دین، برادران اسلام۔ گزشتہ جمعہ آپ نے بدعت ضلالہ میں خاص کر عورت کی عدت کے بابت خطاب سماعت فرمایا۔ عزیزوں اور بزرگوں، اکثر لوگ کثرت سے اس شکوے شکایت پر اتر گئے ہیں کہ ہم کو جادو ہو گئی، ہم پہ جادو کیا گیا، اور در رب چھوڑ کر غیروں کے در پھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یقیناً جادو کا اثر ہوتا ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں، مگر عصر حاضر اس بات کا متقاضی بھی نہیں کہ کوئی جادو کرنے کی کوشش کر سکے، چونکہ خود کی تگودوں میں انسان اتنا لگا ہوا ہے کہ علمان و حفیظ کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ ایسے میں کسے فرصت کے دوسروں کے لیے خبرت کا کام سر انجام دے سکے۔ ہاں، حسد ایک بری چیز ہے جو انسان کو ایسے معاملات کی طرف بھی مائل کر لیتا ہے، تو بعض حاسدین جو خود کے دشمن ہوتے ہیں ایسے کام کر گزرتے ہیں، مگر انسان خود بھی کوئی کم دشمن نہیں۔ انسان اپنے نفس کا آپ خود بہت بڑا دشمن ہے، اور زیادہ تر سحر کا جو معاملہ ہے ایسے اثرات انسان خود اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، چونکہ ایسے لوگ بھی ربضت میں آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو آدھا علاج ان کی اپنی مستعدی ہوتی ہے، ان کا اپنا بیدار ہونا ہوتا ہے، ان کا اپنا محنت کرنا ہوتا ہے، ان کا اپنا اپنے آپ کو تیار کرنا بھی ہوا کرتا ہے، اور وہ اس بات سے عاری ہوتے ہیں، ان کو علم نہیں ہوتا ہے، اور خود کی اپنی جان کو اپنے ہاتھوں ایسے نرغے میں ڈال دیتے ہیں کہ جس سے نکلنا ان کے لیے ہی وبال بن جاتا ہے۔ یعنی خود اپنی جان کے دشمن بہت سے لوگ ہیں اس ہمارے زمانے، اس عصر میں۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، کیونکہ رجب کا مہینہ ہے اور اللہ کے حبیب کے اسوے کے مطابق کہ اللہ کے حبیب دعا فرماتے تھے: اللہم بارک فی رجبنا و شعباننا وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے رجب
اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا، رمضان سے ملا۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا ہے۔ تو گویا برکت ہم چاہتے ہیں، برکت نہیں ہے۔ حبیب پاک دعا کیے اور آقا جو دعا فرماتے ہیں وہ قبول نہ ہو، یہ ممکن ہے؟ حبیب اللہ علیہ السلام تو یقیناً ہر فرد مومن مسلمان کے حق میں جب وہ دعا حبیب پاک کی اتباع میں مانگتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے اور برکت ہوتی ہے۔ اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس میں کوتاہی ہماری اپنی ہے۔ تو کیا کوتاہیاں ہیں؟ خود اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اقوال کے دائرے میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ ہماری کوتاہی کیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد ہے، حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی زناد عن العراج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يعقد الشیطان على قافیة رأس احدكم اذا هو نعم 3 عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فرقد فإذا استيقظ فذكر الله انحلت العقدة وإذا توضأ انحلت العقدة وإذا صلى انحلت العقدة فاصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبحوا خبيث النفس كسلان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہمیں امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی کہ انہیں ابو زناد نے، انہیں اعراج نے اور انہیں ابو ہریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرے لگا دیتا ہے، 3 گرے لگا دیتا ہے اور ہر گراہ پر یہ افسوس پھونک دیتا ہے کہ ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ جل مجدہ کا ذکر کرتا ہے تو پہلا عقدہ خود بخود کھل جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ توضع وضو کرتا ہے تو دوسرا عقدہ کھل جاتا ہے، اور پھر جب نماز پڑھتا ہے تو تیسرا عقدہ کھل جاتا ہے۔ تو شیطان کیا کر رہا ہے؟ ہر رات انسان کے پاس آتا ہے، اس کی گردن پر 3 گرہ باندھتا ہے۔ کتنے گرہ بولیے؟ 3 گرہ باندھتا ہے، اور جب بیدار ہوا استيقظ، جب وہ بیدار ہوتا ہے فذکر اللہ کا نام لیتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پہلی گرہ کھلی۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ، نیند سے بشاشت کے وضو کرتا ہے، دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور پھر نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی شیطان کی لگائی ہوئی۔ کس کی لگائی ہوئی؟ بولیے، شیطان کی لگائی ہوئی گرہ انسان کے یہ 3 عمل سے خود بخود کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کی طبیعت میں بشاشت آ جاتی ہے، نشاط محسوس کرتا ہے، مسرت محسوس کرتا ہے، اور خوشی خوشی اس کے سارے کام بڑی مسرت کے ساتھ، بڑی جہد کے ساتھ، بڑی کامیابی اور کارسازی کے ساتھ سارا دن اس کا گزر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو اس کے نفس میں پاک نفس نہیں ہوتا۔ طیب النفس من ادا ہؤلاء 3 اعمال، جو 3 عمل کرتا ہے اس کا نفس کیا ہے؟ نفس طیب النفس، اچھا پاکیزہ عمل بن جاتا ہے اور بشاشت رہتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ، اس کی صبح خبیث نفس سے ہوتی ہے، اور اس کے اندر سستی و کسلانیت ہوتی ہے، اور کوئی کام کرنے کی اس کے اندر جرأت و ہمت باقی نہیں رہتی، اور سستی محسوس کرتا ہے،
اور اس کے بعد اس کو مستی سدھرتی. چستی نہیں ہے تو کیا ہوتی ہے؟ اب لازمی چیز ہے. تو جتنی مستیاں ہم دیکھتے ہیں اپنی اپنی بستیوں میں، یہ 3 عقدوں کی علامتیں ہوتی ہیں. اب ہر رات تین لگ رہے گرا. اگر مہینہ گزر گیا تو 3 دہا 30 90 گرا ہو جاتے. اب یہ گرا کھلی نہیں، بندش ہے، گرا پہ گرا گرا پہ گرا گرا پہ گرا. اب جب لگ جائیں گی تو انسان کتنا گر جائیں گا آپ سمجھ سکتے. اب نکلتا ہوا ہے تو بولیے اس خباثت سے اب باہر آنا چاہ رہا تو آ سکتا کیا؟ یہ ایک روایت نہیں ہے، اس کو تقریباً کثرت سے ائمہ محدثین نے اس کو بیان کیا. امام ترمذی، امام بخاری، امام مسلم، آپ جس کتاب اٹھائیں گے حدیث کی اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. یہ مشہور حدیث ہے. مشہور حدیث ہے اور ہم کو اب تک معلوم تھی کیا؟ کہیں کو نہیں تھی بھائی. چونکہ ہمارے گھروں کا ماحول دینی خال خال ہے اور ہمارا حال یہود کی اتباع میں یا نصارہ کی اتباع میں. عزیز اور بزرگوں، باتیں سمجھنے کی ہے. ہم غیروں کی اتباع میں جینا چاہتے ہیں، غیروں کی طرز پہ جینا چاہتے ہیں. غور کریں ہمارے وتیرے زندگی کیا ہے. ہم غیروں کے طرز پہ جینا چاہتے ہیں، غیروں کے طریقے پہ جینا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارا طریقہ نیا. اسلام ماڈرن نہیں ہے بھائی. یہ یہود نصارہ اسلام سے پرانے نا، اسلام سے پرانے. اب ماڈرنائز لائف جینا چاہتے ہیں، یعنی نئے انداز میں جینا چاہتے ہیں، تو اسلام سے بہتر نیا جنریشن کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اسلام سے بہتر کامل کوئی ایجوکیشن نہیں ہے آپ کے پاس. اور اگر آپ اسلامی طرز پہ جینے کا سلیقہ بنا کے جینا شروع کر دیں گے تو یہ سارے یہود کو بھی اس میں آنا ہے، نصارہ کو بھی اس میں آنا ہے. ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس زمانے میں کوئی یہود نہیں. سارے ادیان جو سابقین ہیں سب کو حبیب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا لازم ہے. ان کے بغیر نجات. اگر یہودی ہے وہ یہودیت میں کامل ہونا چاہتے ہیں تو ایمان لانا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے. اور جو لا الہ الا اللہ پڑھا وہی صحیح بولیے عیسیٰ اور موسیٰ کو علیہ السلام کو ماننے والا، ورنہ وہ باطل، اس کا منہ کالا ہونے والا ہے، جہنم بھی انہیں نہیں آیا. تو کیونکہ آخری نبی خاتم النبی کون ہے؟ حبیب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو عزیز اور بزرگوں، جو ہم یہ لگا رہے نا ہمارا کو جادو ہو گیا، تو سب سے بڑا جادو خود انسان اپنی کوتاہیوں سے اپنے آپ پہ بولیے ڈائریکٹ شیطان سے کروا رہا ہے. ڈائریکٹ کسے کروا رہا ہے؟ شیطان سے کروا رہا ہے. عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی اہمیت اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ العشاء والفجر اصعب علی المنافق، اور کما قال علیہ السلام کہ عشاء اور فجر منافق پر دشوار ہوتی ہے. استغفر اللہ یاذ باللہ. عزیزو غور کرو. اور اسی میں ہم سے اکثر کوتاہی ہوا ہے. اسی میں اکثر بغیر عشاء پڑھے سوئیں گے، گرا مضبوط لگ جاتی. فجر بغیر پڑھے اٹھیں گے، فجر کی تیاری نہیں کریں گے، اٹھیں گے دیر سے اٹھیں گے 8-9 بجے تو گرا پہ گرا گرا پہ گرا. اب گر گیا تو میں گرا. گرے کون؟ گرایا کون؟ گر رہا کون؟ کیسے گر رہا؟ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب لوگوں پہ گرتا انہوں کرے کیا ہے گی، انہوں کرے کیا ہے. ارے انہوں کا ٹائم نہیں ہے رے بھائی، تو خود اپنے آپ گرا رہا. جا غور کر دیکھ. اور یہاں تک یہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا ذکر کیا گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ ان کے کان میں شیطان نے پیشاب کیا. ذکر یوں آیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی رجل نام علیہ حتی اصبح، فلاں صاحب اتنا دیر تک سوتے کہ صبح ہوا ہے. قال ذاک رجل بعد الشیطان فی اذنی او فی اذنی. فرمایا کہ
اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے یا کان میں پیشاب کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے شیطان پیشاب کر دیا، اس لیے کیا ہوگا انہیں صبح تک سو گیا۔ اب سوچئے، ایک تو گرا کی بات چل رہی تھی ایک حدیث، اب دوسری حدیث کوستی آ رہی کہ جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا اس کے کان میں شیطان بالا شیطان فی اذنی، شیطان اس کان میں پیشاب کرتا۔ تو عزیز اور بزرگوں غور کرو، جس کی سماعت کا تعلق گہرا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر اچھے لقمے میں پاکیزہ کھا کے عشاء کی نماز پڑھ کے تلاوت کے تو اور بڑی بات ہے، سورہ ملک پڑھ کے آپ سو گئے، ایسا آنکھ کھلے تو اذان کی فجر کی اذان میں کان میں مت، واللہ العظیم یہ ذہن میں رکھیں، خود بخود آنکھ کھلتے اذان کی رکعت کان میں خود۔ اور جس دن نہیں اٹھے خود کی تو کوتا ہی ہوتی، بعض نوالے بھی کام نہیں، کوئی کثیف نوالے چپ کے آگے آج کل شادیوں میں کھانے رہ رہے، قرضے لے کے سود سے انٹرسٹ سے کھلا دے رہے لوگ۔ تو یاد رکھو، سود کا بخار کھانے والے تک ہی پہنچتا، اس بات سے تحقیق کریے دعوت کا کھانا۔ آج کو دعوتوں کے شوقین لوگ خاص کر اس بات سے متنبع کر رہا ہوں، معلوم کرنا کیسا پکا رہا، کہاں سے پکا رہا، کیسا پکا رہا۔ بولتے اکثر دال عبداللہ گڑ تھیلے میں، کہاوت ہے ہمارے دکت میں، خالی آیا تو بس بولے تو حالت بری ہوتی، کیونکہ شیطان کو کان میں پیشاب کرنے کا موقع مل جاتا، کیونکہ کثافت آتی حرام کے لقموں سے، کیا تھی؟ کثافت آتی، اور اس کثافت کا فائدہ وہ گرا لگانے والا شیطان اٹھاتا، اور انہیں لگا کے کیا کرتا، جب دیر ہو گئی تو تمہارے کانوں کو لیٹرن بنا دیتا۔ ایک مثال ہے، اس کی انشاءاللہ تشریحات بھی وضاحت کے ساتھ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ ہم اگر جمعہ کرنے میں بہت کم ہے، اور چونکہ اذان کا وقت بھی بڑھ گیا ہے۔ اب اکثر یہ لوگ دیکھو کتنے سا بولے سا ہو سکتا ہمارے متوسط فرما لیتے کہ بھائی اوقات دیر دیر گھڑیاں ہوتے بال پر، مگر 12:40 پہ اذان ہے اور 20 منٹ کر ہمارا وقت ہو گیا۔ تو انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، معراج سے پہلے ایک اور جمعہ آ رہا، کیونکہ معراج میں نماز آئی ہے، سمجھ رہے نا آپ؟ دیکھیں جناب، میرے کو نہ آپ سے واہ لینا ہے، نہ آپ کے پاس کچھ اپنی پہچان دینا ہے، بس یہ ذہن میں رکھیے آپ کا میرا رشتہ للہیت کا ہے۔ اللہ کے ڈر سے میں ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش اور صحیح کر رہا ہوں، اللہ قبول کرے، اور آپ تک جب پیغام دے رہا ہوں تو آپ خود اس کو قبول کریں اور دوسروں کو پہنچائیں، جیسا کہ ہم اس سے پہلے بھی ذکر کر کے یوٹیوب پہ بھی ڈال دے رہے ہیں تاکہ سہولت ہو گئی اور امت فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہ باتیں درسگاہ میں ہوا کرتی تھی، مطلب یاد رکھیں، جمعہ بنا اس لیے، جمعہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اس لیے کہ اس میں جو امت کی بنیادی اساسی ضرورت ہے اس سے ان کو آگاہ کیا گیا ہے، جو غفلت میں پڑے ہوئے بیدار کرنے کے واسطے، غفلت سے بیدار کرنے کے واسطے۔ تو فجر میں سونے کے اندر غفلت بہت بڑی چھائی ہوئی ہے، تو اس کا نقصان کتنا ہے؟ گرا پہ گرا، گرا پہ گرا۔ ان گروں کو کھولنا ہے تو نماز کے پابند بولیے ہونا ہے، اور اگر آپ یہ آج سے کوشش کر لیں گے، اور یاد رکھیے توبہ کیا ہے معلوم؟ کوئی معمولی چیز نہیں، توبہ لوگ نے معلوم جیسا وَإِذَا تَعَبَ تُغْدِمُ عَلَىٰ تَقْوَى، جیسے ہی آپ توبہ کرے متقی لوگوں میں تمہارا شمار ہوا دے۔ اب استقامت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو نیک اعمال کرنا پڑے گا، نیک کام کرنا پڑے گا، اللہ رسول کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارنا پڑے گا۔ اب تقوی میں درجے بنتے ہیں، تو تقوی کیا ہے؟ توبہ کرتے تقوی کی فہرست میں آپ آگے، اتقیاء میں آگے۔ اب ثابت قدم رہنا نہیں رہنا، اگر ہم آج سے صحیح کریں، مولا آج معاف کر دے، جمعہ ہمارا ایسا ہے کہ جتنا پچھلا گزرا ہمارا معاف کر دے، اب کل سے فجر پڑھیں گے، یہ عہد کر لیجئے، دیکھیے پھر کیسے تقوی والی زندگی بنتی۔ اللہ دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، جو سنا اور کہا گیا مولا اس پہ عمل کرنا انہیں توفیق عطا فرما۔ اے باری اللہ ہمیں نماز کا پابند فرما، مولا ہمارے دلوں میں نماز کی لذت و چاشنی پیوست فرما دے، اجاگر فرما دے، اس احساس سے ہمیں ادراک عطا فرما، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت رضا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔